آج کی ایکٹیویٹی کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس نے بڑی ایک اہم کارروائی کی ہے. ایک بڑا اہم گروپ تھا اسٹریٹ کرائم میں ملوث, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم ایک میجر چیلنج ہے. تو ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس نے تھانہ تیموریہ کی حدود میں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ایک باپ اور بیٹے کی سربراہی میں چلنے والا اسٹریٹ کرائم میں ملوث انتہائی متحرک اور سرگرم جو گینگ ہے اس کو بسٹ کیا ہے, اور اس گینگ کے 8 ملزمان کو گرفتار کیا ہے, اور ان کے قبضے سے 6 ڈفرنٹ قسم کے پسٹلز, 2 اس میں نقلی پسٹل بھی ہیں, 3 موٹر سائیکل, 17 چھینے ہوئے موبائل فونز, 13 ڈفرنٹ جو شناختی کارڈز ہیں, 8 گھڑیاں ہیں, اس طرح سے 4 بیگ ہیں. یہ ساری چیزیں جو انہوں نے مختلف وارداتوں میں چھینی ہیں وہ ان سے ریکور کی ہیں. تو ان ملزمان کے اگر ہم نام کی بات کریں تو اس کے جو ان کا گینگ کا سربراہ ہے وہ منصور نامی شخص ہے, اور اس منصور کا بیٹا فہد وہ اس گینگ کا ایز انچارج کے طور پر کام کرتا ہے. اور اس کے جو دیگر ساتھی ہیں گینگ میں ملوث, اس میں فہد, اس میں مزمل ہے اور عرفان ہے. یہ وہ 4 لوگ ہیں جو آن گراؤنڈ جا کے اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں وہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ جب موبائل وغیرہ چھین لیتے ہیں اور دوسرے جو موبائل فون اپنے پھر یہ ان کے جو دیگر ساتھی ہیں جس میں ایک نعمان ہے, ایک عمران ہے اور زبیر ہے, ان لوگوں کو یہ موبائل فون وہ اس میں خرید و فروخت میں ملوث ہیں. وہ اس کی آئی بھی چینج کروا کے مارکیٹس میں اس کو سیل کرتے ہیں تاکہ موبائل ٹریس نہ ہو سکیں. اچھا, اس گینگ کی جو اسپیشل کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ امپورٹنٹ کام ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک تو یہ تقریباً 5-6 مہینے سے یہ انتہائی متحرک اور سرگرم تھے, اور ان کی چند جو مخصوص چیزیں ہیں کہ یہ انہوں نے ایک اسپیسیفک ٹائم سلیکٹ کیا ہوتا تھا کہ رات کو 1 سے 3 بجے کے دوران یہ اپنی واردات کرتے ہیں. ہمیشہ انہوں نے جتنی بھی وارداتیں کی ہیں اس کے لیے انہوں نے ٹائم جو مخصوص کیا ہوا ہے وہ رات 1 سے 3 بجے کے دوران کرتے ہیں. اسی طرح سے جو ٹارگٹ کرتے ہیں خاص طور پہ جو نوجوان شہری ہیں, ینگ جو ہمارے شہری ہیں ان سے, اور ان سے ان کے جو اسمارٹ فون ہیں, ان کے پاس کوئی ایپل واچز وغیرہ ہوتی ہیں, ان کے ساتھ والیٹ ہیں, کیش ہے, یہ سنیچ کرتے ہیں. اور اسی دوران جو بڑی ایک امپورٹنٹ چیز انہوں نے انکشاف کیا وہ یہ کہ موبائل فون چھینتے ہوئے ہی اسی وقت یہ تھوڑا سا ٹائم گین کر کے ان لوگوں سے, شہریوں سے, ان کے موبائل اگر وہ لاک ہے تو پاسورڈ کا پیٹرن بھی لیتے ہیں اور ان کے موبائل فون کو اسی وقت یہ ان لاک کروا دیتے ہیں, کیونکہ مارکیٹ میں پھر وہ ان لاک جو موبائل ہے اس کی قیمت کمپیریٹیولی بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو دا لاک فون. اسی طرح سے کیونکہ اسمارٹ فون ہوتے ہیں تو ان لاک کروانے کے بعد ان فون میں جو ڈفرینٹ ایپس ہیں جس میں بینکنگ, آن لائن بینکنگ کی بھی ایپس ہیں, تو ان تک بھی یہ رسائی حاصل کر کے وہاں سے جو ٹرانزیکشن وغیرہ وہ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کے ساتھ جو بیک اینڈ پہ ساتھی لوگ ہیں وہ بھی ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہیں. اچھا, اسی طرح سے انہوں نے اپنا جو ایک طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ ہر 1-2 مہینے کے بعد یہ جو اسپیشلی باپ بیٹا ہے جو گینگ کے سربراہ ہیں, ہر 1-2 مہینے کے بعد یہ نئی جگہ پہ شفٹ ہو جاتے ہیں, کرائے کی جگہ لیتے ہیں, وہاں سے اپنا پھر تقریباً 2 مہینے کے بعد یہ ٹھکانہ تبدیل کر لیتے ہیں تاکہ یہ پولیس کی گرفت میں نہ آ سکیں. تو ابھی اس جگہ پہ بھی جہاں سے تھانہ تیموریہ کی حد سے ان کو گرفتار کیا ہے پولیس نے کارروائی کر کے, ادھر بھی یہ جگہ انہوں نے بیسیکلی کرائے پہ لی ہوئی تھی. تو یہ ان کا ایک ٹپیکل طریقہ واردات ہے. اور اس میں انٹرسٹنگ بات جیسی یہ میں نے بتایا کہ جو گینگ کا سربراہ ہے وہ منصور نامی شخص ہے, اور اس کا جو بیٹا ہے فہد وہ پھر متحرک ہے آن گراؤنڈ جو وارداتیں کرنے میں. اور یہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا, کنسیل کیا ہوا تھا, یہ ڈسکور نہیں کبھی ہوئے تھے, اور اوور لاسٹ 4-5 منتھس 100 سے بھی زیادہ انہوں نے ڈفرینٹ وارداتیں اسٹریٹ کرائم کی ہیں. اچھا, اس میں جو ان سے ابھی تک شناختی کارڈ ہمیں ملے ہیں تو ان شہریوں سے ہم ان شناختی کارڈ سے ان کے نمبر حاصل کر کے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کافی سارے شہریوں سے ہماری بات ہو گئی ہے, وہ آئے بھی ہیں اور اپنے جو ڈفرینٹ جگہ پہ ان سے جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں اس کی وہ ایف آئی آر کچھ جگہوں پہ آلریڈی درج ہیں, کچھ جگہوں پہ ایف آئی آر درج کروائی جا رہی ہیں. اچھا, اگر ایریا کی ہم بات کریں ویسے تو یہ پورے کراچی میں کرتے ہیں, لیکن خاص طور پر جو ان کا ایریا ہے اگر ڈسٹرکٹ سینٹرل کی بات کریں تو لیاقت آباد اور اس کے ملحقہ علاقے ہیں, وہاں وارداتیں کرتے ہیں. اور پھر لیاری ایکسپریس کے ساتھ اکراس ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ڈفرینٹ ایریاز ہیں, اسپیشلی جیل چرنگی ہے, کشمیر روڈ ہے, اور شاہراہ فیصل پہ قائدین جو فلائی اوور ہے وہاں پہ. تو چند دن کی مخصوص جگہیں جہاں خاص طور پر یہ ٹارگٹ کرتے ہیں. تو آپ کے توسط سے ہم یہ شہریوں کو پیغام بھی بیسیکلی دینا چاہیں گے کہ اوور لاسٹ 3 to 4 منتھس ان ایریاز میں اس ٹائم کے دوران اور اس طرح کی واردات اگر آپ سے ہوئی ہے تو آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس سے تھانہ تیموریہ پہ آپ رابطہ کریں, رجوع کریں اور ان ملزمان کی شناخت بھی کریں.
اور جو ہم نے ان سے چھینی ہوئی چیزیں ریکور کی ہیں ان کی آپ شناخت دے رہے ہیں تاکہ آپ کی جو امانت ہے وہ آپ کو واپس مل سکے. بہت شکریہ. یہ بتاتے چلے کہ یہ کیا پہلی دفعہ گرفتار ہو رہے ہیں، اور نمبر 2 کہ یہ کسی مرڈر میں یا کسی کو زخمی کرنے کے واقعات میں تو ملوث نہیں ہے؟ دیکھیں، آج کی ہماری ایکٹیویٹی کا مقصد یہ تھا کہ ہم میکسیمم شہریوں تک رسائی حاصل کر سکیں، اور یہ اسپیسیفک جو ان کی وارداتیں بتائی ہیں اور اسپیشلی جو ایریا بتایا ہے اور جو ٹائم بتایا اور ان کا جو طریقہ کاری بتائی ہے، تو ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم اس طرح سے جو ان کی انسیڈنٹس ہیں کچھ تو ہم نے ڈسکور کر لی ہوئے ہیں. کافی سارے شہریوں سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے اور وہ آ بھی گئے ہیں اور انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے. مزید ہم ان کی تفتیش کر رہے ہیں. ابھی تک کوئی ایسا رابری اور مرڈر کا کیس ہمیں ڈسکور ان سے ہوا نہیں. ہاں، اسٹریٹ کرائم سے ریلیٹڈ یہ فرسٹ ٹائم ڈسکور ہوئے ہیں. اس سے پہلے ان میں سے ایک دو لوگ جیسے ڈفرینٹ ہوتی ہے انکلیمڈ بائک، اس میں یہ گرفتار ہوئے تھے، لیکن اس طرح سے پورا جو گینگ ہے وہ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے. جوہر آباد سے جوہر آباد تھانے کے دوسرے ایک بندہ ہوا تھا، اس کی لاش ملی ہے، کیا کیس ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا؟ جی بالکل، یہ 11 تاریخ کو ایک ریحان نامی شخص جوہر آباد سے مسنگ ہوئے تھے. فیملی نے ہمیں اطلاع دی تھی، پولیس نے اس پہ بروقت کارروائی کرتے ہوئے ان کی ابڈکشن کی FIR بھی درج کر لی تھی. لیٹر آن وہاں پہ پھر انویسٹیگیشن ہوئی، کیس انویسٹیگیشن جب چلی تو ابھی اس میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس ایک فلیٹ میں سے ڈسٹرکٹ ایسٹ کا کوئی ایریا ہے، وہاں سے اس جو بندہ مسنگ تھا اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے، اور اس سے ریلیٹڈ 3 ملزمان کو ابھی تک پولیس نے گرفتار کر لیا ہوا ہے اور ان سے مزید انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ ان کا موٹیو کیا تھا. ابھی تک کی جو ابتدائی معلومات ہیں اس کے مطابق 2 پارٹیز کے درمیان کوئی پراپرٹی کا ڈسپیوٹ تھا، جس میں یہ والا جو وکٹم ہے وہ بیسیکلی اٹارنی تھا. ایک پراپرٹی کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے، تو اس کے جو اپنے ساتھی ہی ہیں وہی اس میں جن کے ساتھ یہ پارٹنر تھا، ابھی تک انہیں کے اپنے ملوث ہونے کی ہمیں تفصیلات مل رہی ہیں.